لال چونا، بلند اقبال کا افسانہ۔ گجی نے سوکھے چونے کے ڈلے پانی کے ڈرم میں ڈالے اور پھر بالٹی بھر کر پانی ڈرم میں اونڈیل دیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرم سے دھواں اٹھنے لگا۔ گجی نے چونا چھاننے کا سوتی کپڑا ڈرم کے منہ پہ کس دیا اور ڈرم کو کھسکا کر مسجد کے صحن کی دیوار سے لگا دیا اور پھر نلکے کے پاس پڑی اینٹ پر بیٹھ کر وضو کرنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ چونے کو بھیگنے کے لیے کچھ گھنٹے تو چاہیے، تبھی تو اس کا رنگ دیوار پر ڈسٹمپر کی طرح چڑھے گا۔ گجی اور چونے والوں کی طرح چلتا کام نہیں کرتا تھا، وہ ایک خاندانی چونے والا تھا۔ برسوں سے اس کے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ وہ صرف 10 سال کا تھا اور اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر ارد گرد کے محلے کی کئی منزلہ عمارتوں پر چونا رنگ دیا تھا۔ وہ اکثر اپنی بیوی کو بڑے فخر سے محلے کی ان تمام اور عمارتوں کے نام ایک ایک کر کے گناتا اور جب ہاتھوں کی انگلیاں ختم ہو جاتی تو باضابطہ کاغذ پر فہرست بنانے کی کوشش کرنے لگتا۔ اس دوران وہ اکثر بھول جاتا کہ اس کے اور اس کے باپ کے کارنامے سنتے سنتے اس کی بیوی گہری نیند میں چلی گئی ہے۔ گجی کو دکھ تھا کہ اس کی بیوی اس کے اکلوتے بیٹے سے چونے والا کام نہیں کروانا چاہتی اور یہ برسوں پرانا خاندانی پیشہ اب اس کے نام پر ہی ختم ہونے والا ہے۔ مگر جب سے اس کے یار جبرے کی موت ہوئی تھی تو وہ خود بھی اپنی بیوی کی طرح سوچنے لگا تھا۔ جبرے کا مرنے سے 2 دن پہلے ہی تو بیاہ ہوا تھا، بس قسمت کی خرابی حاجی صاحب کی 4تھی منزل پر چونا کرتے ہوئے لکڑی کے پٹھے پر سے پاؤں پھسلا اور آنن فانن زمین پر ایسا گرا کہ اگلا سانس بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس دن اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور اپنے بیٹے کو کام سے اٹھوا کر اسکول میں داخل کرا دیا۔ اب وہ سارا دن اسکول میں کتابیں پڑھتا اور شام میں مسجد میں سپارے پڑھنے جاتا۔ کل ہی تو مولوی صاحب نے کہلا بھیجا تھا کہ مسجد کی دیواروں کا چونا پپڑی بن کر گر رہا ہے۔ پہلے مسجد میں دن میں 2 بار جھاڑو لگتی تھی اور اب ہر 2 گھنٹے کے بعد پوری مسجد صاف کرنی پڑتی ہے۔ گجی خوش تھا کہ اللہ کے گھر کا یہ بابرکت کام بھی اس کے نصیب میں تھا۔ وہ تو یوں بھی یہ کام فی سبیل اللہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن فجر کی اذان سے پہلے ہی وہ لکڑی کے پھٹے، بانسیں، سیڑھی، کچیاں اور چونے کے خالی ڈبے اور بالٹیاں لے کر مسجد پہنچ گیا۔ سارا سامان صحن کی دیوار سے لگا کر کونے میں رکھے ہوئے چونے کے ڈرم میں ایک لکڑی سے چونے کو زور زور سے ہلانے لگا اور پھر رات بھر کے بھیگے ہوئے چونے کے گاڑھے سفید رنگ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اچانک اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا لاڈلا بیٹا سر پر مسجد کی چٹائی والی ٹوپی لگائے ہوئے چونے کے ڈرم کو گھور رہا تھا۔ اس نے گجی کو مسکرا کر دیکھا اور پھر سنت پڑھنے صحن سے مسجد کے اندر چلا گیا۔ گجی نے سوچا ابھی فجر کے بعد وہ پہلے مؤذن صاحب کے حجرے سے سفیدہ شروع کرے گا، پھر دیواروں اور چھت کو پورا کرتا ہوا باہر صحن کی طرف آئے گا، اس کے بعد صحن کے اطراف کی دیواریں، وضو والی ٹنکی اور آس پاس کا حصہ، آخر میں گنبد، مینارے اور پھر باہر کی دیواریں۔ اچانک مولوی صاحب نے اسپیکر پر گلا کھنکھارا اور اذان شروع کی، مگر اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کی آواز اذان بنتی، فضا بندوق کی گولیوں سے گونجنے لگی۔ گجی کو اچانک لگا جیسے مسجد میں کسی نے مشین گن کا برسٹ چلا دیا ہے۔ یکایک مسجد میں چیخوں کی آوازیں، بھگدڑ، دھواں اور بارود کی بدبو پھیل گئی۔ لوگ مسجد میں سے بھاگ کر صحن کی طرف آتے ہوئے لاشوں کی طرح گر رہے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم گولیاں کہاں سے آ رہی تھیں۔ ایک طوفان تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گجی کے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو چونے کے ڈرم کے پیچھے اپنے دونوں کانوں کو گھٹنوں میں دے کر کانپنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد گولیوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں اسے لگا جیسے ایک موت کی سی خاموشی ہے اور پھر فضا چیخنے اور درد سے کراہنے والوں کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ ڈرتے ڈرتے گجی نے آنکھیں کھولی۔ سارا صحن زخمیوں اور لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کا لاڈلا ابھی تو اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ گجی دیوانہ وار صحن سے بھاگتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی اس کے بیٹے کی گولیوں سے چھلنی لاش خون میں رنگی دوسرے نمازیوں کے ساتھ پڑی تھی۔ مسجد کی دیواریں اور چھت خون سے رنگی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر اپنے بیٹے کے جسم کو ٹٹولا اور پھر بے اختیار اس کے منہ کو چومنے لگا۔
گجی نے اپنے اکلوتے بچے کی لاش کو سینے سے لگایا اور دھاریں مارتا ہوا مسجد کے صحن میں آ گیا۔ پھر چیخ چیخ کر آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ جب اسے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بچے کی لاش کو فرش پر ڈال کر روتا پیٹتا بھاگتا ہوا چونے کے ڈرم کے پاس آیا اور اپنے دونوں خون سے لتھڑے ہاتھ چونے کے ڈرم میں گھمانے لگا۔ پھر کچی اٹھائی اور روتے ہوئے صحن کی باقی دیواروں کو لال رنگ سے رنگنے لگا۔